बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नासिर नकवी आईएनएन के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन, जैसा कि आपको भी इंतज़ार था इलेक्शन कमीशन के में जो केस था, फॉरेन फंडिंग केस, ममनुआ फंडिंग केस का, उसके फ़ैसले का, उसी तरह हम लोगों को भी इंतज़ार था। लेकिन आज जो फ़ैसला आया वो बिल्कुल शेख रशीद के बयान के मुताबिक है कि खोदा पहाड़ निकले चूहा, यानी कुछ भी नहीं निकला। उसमें एक शो काज नोटिस हुआ, जबकि ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि इमरान खान को हमेशा के लिए लाइफ टाइम बैन कर दिया जाए, नाअहल करार दे दिया जाए, या उनकी पार्टी को ख़त्म करने के लिए यानी बैन कर दिया जाए, तो मसाइल और बढ़ जाएंगे। मौजूदा हालात में ये ज़ाहिर है उसका रिएक्शन बड़ा सख्त होना था। तो लगता है कि जो इमरान खान ने ज़बान इस्तेमाल की, जो बयान इस्तेमाल किया, जिस तरह कल गुज़श्ता रोज़ में एक तकरीब में वो पहले स्टेज से उतर गए, सारा कुछ बोल बाल के, फिर वापस आए, फिर उन्होंने कहा कि जुमेरात को तहरीक इंसाफ जो है वो घेराव करेगी इलेक्शन कमीशन का। तो ऐसा लगा उनकी धमकी फिर कामयाब हो गई। अब देखना ये है कि वो जुमेरात को घेराव करते हैं कि नहीं करते, इसलिए कि फ़ैसला उनके तकरीबन हक़ में, बल्कि 90% उनके हक़ में है। बाकी चीज़ें होती रहेंगी। शो काज नोटिस तो एक आम सी चीज़ है। क्या था ये, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या मामलात हैं, थोड़ी सी बैकग्राउंड के साथ मैं आपको आगाही दूंगा। मकसद ये है कि बिल्कुल गैर जानिबदाराना तज़किया आपको दिया जाए। आपसे एक ही दरख्वास्त है कि आईएनएन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का भी इज़हार करें। नाज़रीन, ये जो है ये अकबर एस बाबर जो रुकन थे, बानी रुकन तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ये केस किया था, और वो कहते हैं कि सारा कुछ मेरे सामने हुआ। अब जो इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला दिया है उसमें भी सारी चीज़ें लिखी हैं कि 34 मुख्तलिफ़ शख्सियात से इमरान खान साहब ने फ़ंड हासिल किया पार्टी के लिए, और 351 कंपनियाँ यानी अदारे हैं जिनसे फ़ंड लिया। इनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मुत्तहिदा अरब अमारात, बल्कि इल्ज़ाम तो ये भी है कि भारत का शहरी भी मौजूद है और इसराइल का भी। अब ये सारे मामला जो हैं, एक तो पहले ही आईन पाकिस्तान के तहत जो है वो ये ममनुआ फंडिंग है, यानी गैर मुल्कियों से आप सियासत चलाने के लिए, पार्टी चलाने के लिए आप फ़ंड नहीं ले सकते, क्योंकि इसको आपकी जो इनफरादी हैसियत है, एक रियासत की आज़ाद हैसियत है, उसमें मुदाखलत समझा जाता है। लिहाजा आईन पाकिस्तान इसकी इजाज़त नहीं देता। तो ख़ुद लिखा उन्होंने कि जो हल्फिया बयान जो दिया इमरान खान साहब ने इस फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, वो भी जो है वो जाली समझें, गलत समझें, झूठा समझें, जो भी आप नाम देना चाहें उसको दे सकते हैं। इसी तरह अकबर जो एस बाबर जो हैं वो बड़ा खुश हैं। वो कहते जो कुछ मैंने कहा उसकी तस्दीक की फ़ाइनेंशियल टाइम ने, और जो कुछ फ़ाइनेंशियल टाइम ने कहा, जो रिपोर्ट जारी की, उसकी तस्दीक की अपना इलेक्शन कमीशन ने। लिहाजा सारी चीज़ अब सामने आ गई, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं। लेकिन देखना ये है कि जहाँ ये सोचा जा रहा था कि इमरान खान नाअहल हो जाएंगे, इमरान खान की पार्टी जो है वो बैन हो जाएगी, वहाँ ये क्या आया? ये एक बड़ा अजीब व गरीब सा फ़ैसला है, बिल्कुल होम्योपैथिक फ़ैसला है, या इसे बनास्पति फ़ैसला कहें। तो एक बात इससे वाज़ेह हो गई। इससे बात वाज़ेह ये हुई कि मेरे जैसे लोग जो आम आदमी हैं वो ये कहते हैं कि जब तक पाकिस्तान के कौमी अदारे मुस्तहकम नहीं होंगे उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। ना किसी को इंसाफ मिलेगा, ना पार्लियामेंट में कोई जो पार्लिमानी कार्रवाई है वो आगे बढ़ सकेंगी, ना ही गैर जानिबदाराना इलेक्शन हो सकेंगे। लिहाजा ये चीज़ अब खुल के सामने आ गई कि इलेक्शन कमीशन का कितना शोर था। जो राजा सिकंदर साहब थे, कितना उनके था, उन पर कितने इल्ज़ामात लगाए, इमरान खान साहब इतने घबराए हुए थे, लेकिन बीच से कुछ नहीं निकला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कहीं टूट फूट है, यानी पूरी कौम में। जब हम कहते हैं ना, ख़ानदानों की सतह पर भी इसे 3-4 साल के अंदर या 5 साल के अंदर जो है वो सियासी तौर पर टूट फूट हो गई है, और लोग एक दूसरे के लड़ाई करने को तैयार हैं, बर्दाश्त नहीं कर रहे, रवादारी को भूल गए हैं, बल्कि वो अपने अपने फ़ैन क्लब में शामिल हैं। कुछ नवाज शरीफ के चाहने वाले हैं, कुछ इमरान खान साहब के हैं। इमरान खान साहब के पास जो है एक गर्म खून है, यानी नौजवानों की है, नई नस्ल मौजूद है, और वो सारे जो है वो अपने अपने अंदाज में काम कर रहे हैं। आज जो फ़ैसला हुआ इस पर बहुत खुश है पीटीआई। यकीनी बात है कि उनको जो शक थे, शुबहात थे, उस पर तो वो बिल्कुल दूर हो गए और उनको सामने आ गई बात। लेकिन बात ये है कि जब ये सारी चीज़ें सामने आ गई कि ये हल्फिया बयान भी झूठा है, फंडिंग भी हुई है,
معاملات جو ہیں اس حد تک ہیں کہ سب کو پتہ لگ گیا. اسٹیٹ بینک کو جو اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے وہ موجودہ الیکشن کمیشن کی اسٹیٹمنٹ سے میچ نہیں کر رہی، یعنی مناسبت نہیں، مطلب ایک جیسی نہیں ہے. تو پھر جب یہ معاملات اس حد تک ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جو حلفیہ بیان دیا گیا وہ بھی جھوٹا ہے، تو پھر سزا کیا ملی؟ سوال یہ نکل رہا ہے کہ سزا کسی کو کیا ملی، پارٹی لیول پہ یا قیادت کے لیول پہ؟ تو علی ظفر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں ٹیکنیکل لوگ ہیں، فنڈنگ جو ہے وہ آڈٹ کیا جاتا ہے، آڈیٹر دیکھتے ہیں، جو اکاؤنٹس والے دیکھتے ہیں، اور وہ ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کی بریفنگ دیتے ہیں. چیئرمین تو صرف بریفنگ سن کے اس سے مطمئن ہو کے تو وہ دستخط کرتا ہے، لہٰذا اس کا کوئی قصور نہیں. اب معاملات تو یہاں تک آ گئے، لہٰذا جو حکومت ہے یہاں ایک دفعہ پھر حکومت کو شکست ہوئی. اب یہ وہ کون سے گروپ ہیں جو ایک دوسرے کو شکست دے رہے ہیں اور یہ بھول گئے ہیں کہ پاکستان میں معاشی بحران ہے، پاکستان میں بے روزگاری ہے، پاکستان میں ڈالر جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہا، پاکستان میں روپے جو ہے اس کی توقیر ختم ہو کے رہ گئی، بے توقیر ہو گیا ہے. تو معاملات کیسے بڑھے گئے؟ قرضے ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں. اس سے بالکل الگ سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ فارن فنڈنگ کیس کا جو آئے گا رزلٹ تو پتہ نہیں کیا ہوگا، دنیا بدل جائے گی، سیاست بدل جائے گی. لیکن آج ثابت ہو گیا کہ باجی اپنی اپنی فکر کرو. سیاستدان تو اسی طرح اپنا ایک مک ہو جانے نے. آج کون کس کا اتحادی ہے، کل کون کس کا اتحادی ہوگا، کسی کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. آپ یہ دیکھیں، یہ چودھری برادران ورگے لڑ پے نے کہ اس طرح جڑے ہوں سن کہ کسی کو پتہ ہی نہیں سی سکے بھرا نے یا بھراواں دی اولاداں نے. تو پھر سب کچھ ہو سکتا ہے. اب ان کا کیس بھی ہے، اب یہ کیس بھی جائے گا کہ اس سے بڑی عدالت میں جائے گا، ظاہر اس کو چیلنج کیا جائے گا. اس چیلنجیبل فیصلہ ہے، اس کو یہ نہیں ہے کہ یہ حتمی فیصلہ ہے اور اس کے بعد آخری بات ہے. تو بہت سے مواقع موجود ہیں سیاست میں اتار چڑھاؤ کے، اور یہ ہوگا، سب کچھ ہوگا اور ہوتا رہے گا. اب دیکھیں نا ہوا کیا کہ حالات ایسے ہیں کہ وطن کے بیٹوں کا ہیلی کاپٹر گم ہو گیا، اس میں 6 ذمہ داران موجود ہیں، اور ہم تقریباً اب 24 گھنٹے گزرنے والے ہیں، بلکہ گزر ہی گئے. جب تک یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی ہم ان کا سراغ نہیں لگا سکے. ہمارے حالات اتنے برے ہو گئے ہیں. تو افسوسناک ہے کہ کیا ہوا. اگر ہمارے جو محافظ بیٹے تھے ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا تو کم از کم قوم کو پتہ تو لگ جائے. 24 گھنٹے بہت ہوتے ہیں اور ہم کوئی کسی سے گئے گزرے نہیں ہیں. ہماری ایجنسیاں دنیا کی اہم ایجنسیاں ہیں. پھر کیا ہوا یہ؟ اب حالات یہ ہیں. دوسری طرف جو ہے سیلاب نے جو تباہ کاریاں کی ہیں اور جس طرح لوگ پریشان ہیں، لوگوں کے گھر اجڑ گئے، وہ بھی ہمارا مسئلہ ہے. ان تمام مسئلوں میں یہ مسئلہ جیسے فارن فنڈنگ کیس بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن مسئلہ تھا کہ اگر اس میں کہیں مخالف فیصلہ آ جاتا تو پی ٹی آئی نے پھر جناب اینٹ سے اینٹ بجانے کا پروگرام بنایا ہوا تھا اور بہت شور شرابہ ہونا تھا. لیکن چلیں، سیاسی استحکام نہیں، ناپید ہو چکا ہے، اس لیے کہ کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں. لہذا پھر یہ معاملات جو ہیں اگر اس طرح کے فیصلے آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادارے جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں دباؤ میں آ جاتے ہیں اور فیصلے جو ہیں مصلحت پسندی میں ہوتے ہیں. ساری چیزیں خود کلیئر کی فیصلے میں کہ حلفیہ بیان غلط ہے، فنڈنگ ہوئی ہے، یہ آرٹیکل 63 جو ہے اس کے 63 کے خلاف ہے، اس پہ سزا ہو سکتی ہے، اس پہ نااہل ہو سکتے ہیں. ساری چیزیں خود کہہ رہے ہیں وہ الیکشن کمیشن، لیکن اس کا رزلٹ کیا دے رہا ہے؟ ایک شو کا نوٹس. لہذا اس سے مطمئن نہیں ہے. اب میں ماضی میں تھوڑا سا جائیں تو اب یہ خالی ان کے ساتھ نہیں ہو رہا، ہر دور میں ہوا یہ نواز شریف کے ساتھ، مریم کے ساتھ بھی. مریم کی بات کر لیں تو نواز شریف صاحب گئے نا NRO، کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں، ہمارے ساتھ جال سازی ہوگی، سزا تو یہ سزا یافتہ آدمی جو اس کو چپ کر کے بہانے سے باہر نکل گیا. پھر مریم کو نیب نے نوٹس جاری کیا، مریم نے لشکر کشی کی نیب پہ، پتھراؤ ہوا، لڑائی ہوا، جھگڑا ہوا. تو کیا نیب کی طاقت تھی کہ دوبارہ مریم کو بلا لیتے؟ نہیں بلایا. کیوں نہیں بلایا بھائی؟ ادارے مستحکم نہیں ہوں گے تو یہی ہوگا. اسی طرح نیب نے اینٹی کرپشن نے مولانا فضل الرحمان کو بلایا اور انہوں نے اس کو چیلنج کو قبول کیا کہ اچھا بلاؤ، دیکھتے ہیں، میں نہیں آؤں گا. نہیں آئے. آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی میں ہمت ہے تو بسم اللہ بلائے ہمیں، دیکھتے ہیں کون کرتے ہیں. تو بھائی جہاں بھی دھونس داندھی چل سکتی ہے وہاں چل رہی ہے، یہاں بھی چل گئی. جو 17 جولائی کا رزلٹ تھا وہاں بھی بڑے پریشان تھے عمران خان، لیکن رزلٹ آ گیا، ان کو سہولت مل گئی، سارا ہو گیا. یعنی سہولت کار موجود ہے. لاڈلے میاں کو کہیں نہ کہیں سے لولی پوپ مل رہا ہے، لیکن قوم کو کیا مل رہا ہے؟ یہ سوال خالی ان سے نہیں ہے،
یہ سوال تمام قومی اداروں سے ہے۔ اگر آرمی چیف نے بات کی تو چودھری شجاعت نے کہا کہ آرمی چیف جب بات کرتا ہے جب سیاستدان ناکام ہو جاتے ہیں، جب حکومت ناکام ہو جاتی ہے، پھر اس کی مداخلت شروع ہوتی ہے۔ تو اس نے اگر فون کیا IMF کے فنڈ کے لیے تو اس لیے کیا کہ آپ لوگ ناکام ہیں۔ تو پھر مفتیٰ اسماعیل صاحب کو تو جھاڑیں پڑ چکی ان کے اپنے قائد سے، نواز شریف صاحب سے، اس کا مطلب ہے کہ ان کی چل نہیں رہی، ان کے بس میں نہیں ہے۔ تو اگر آرمی چیف نے بات کی تو قوم کے لیے کی، اور کیوں کی؟ اس لیے کی کہ سیاستدان ناکام۔ چودھری شجاعت نے صاف کہہ دیا کہ سیاستدان جہاں ناکام ہوگا وہاں مداخلت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں، اگر آپ سیاسی استحکام میں بھی ناکام ہوں گے تو پھر مداخلت ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے۔ آئین و قانون نہ اجازت دیتا ہے، نہ ہماری فورسز جو ہیں اس وقت اس موڈ میں ہیں کہ ایسی حرکت پھر کریں جو ماضی میں ہوتی رہی ہے۔ لیکن حالات اتنے بگڑتے جا رہے ہیں، حالات جو ہیں بے قابو ہوئے جا رہے ہیں، تو اس میں لوگوں کی توجہ جو ہے پھر اسی طرف جاتی ہے کہ بھائی یہ ایسے نہیں، ایسے ہو جائے، ایسے نہیں، ایسے ہو جائے۔ تو لوگ جو ہیں وہ اپنے ذہنی طور پہ شطرنج کھیلتے ہیں، اور یہ سیاستدان جو ہیں یہ سیاسی شطرنج کھیلتے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، پیادے سے بادشاہ مروا کے پھر بڑکیں مارتے ہیں۔ تو ان بڑکوں سے بات نہیں بنے گی، نہ پاکستان کو استحکام ملے گا، نہ عوام کو کوئی خوشحالی ملے گی، نہ ترقی کی راہیں جو نکل سکیں گی، نہ ہی بے روزگاری ختم ہو سکے گی۔ ماضی میں CPEC تھا، CPEC اب تو سیدھا کلیئر کٹ ہو گیا کہ جان بوجھ کے بند کرایا گیا اور انٹرنیشنل سازش تھی۔ بہرحال اب وہ حالات بہتر ہو رہے ہیں، انشاءاللہ پھر ہوں گے۔ مطلب کہنے والے یہ بتا رہے ہیں، پیشن گوئی یہ ہو گئی ہیں کہ چند ماہ کی پریشانی ہے، پھر اس کے بعد ہوتا رہے گا۔ لیکن یہ سیاست کی جو وہ کہتے ہیں نا مدولنا ایک دوسرے نے، یہ ختم ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی افہام و تفہیم پیدا ہونا چاہیے تاکہ یہاں پہ انریسٹ ختم ہو۔ یہاں پہ وہ جو گروپنگ بن گئی ہے، پارٹی بازی ہو گئی ہے، میں اس کا، تو اس کا، باپ اس کا، بیٹا اس کا، اپنے تو بچے ہی نہیں کہ اپنا کون ہے۔ بیوی کسی اور پارٹی کی حمایتی ہے، میاں کسی اور پارٹی کا ہے، بیٹا کسی اور کا ہے، بیٹی کسی اور کی ہے۔ تو اب تو ہمارے گھروں میں ڈیوائڈ لوگوں کو کر دیا گیا۔ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ قوم کی یکجہتی کے لیے زہر قاتل ہوتی ہیں۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ آپ سلامت رہیں۔ جاتے جاتے آپ سے ایک ہی درخواست کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ نگہبان۔